حدیث میں آیا ان البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پوچھنے پر یا قبر کے بارے میں، مردے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فیاتیہ الملکان فیجلسانہ، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اس کو کہتے ہیں من ربک، تمہارا رب کیا ہے، کون ہے؟ اگر وہ مسلمان ہو، مومن ہو تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتہ دوسرا سوال کرتا ہے ما دینک، وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا اسلام دین ہے۔ پھر فرشتہ تیسرا سوال کرتا ہے هو الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو آپ کے اندر ہی، آپ کے درمیان سے اتارا گیا تھا آپ کے لیے؟ تو وہ مومن کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنت والبسوہ من الجنت وادخلوا وافتحوا بابا الى الجنہ، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، جو جوابات دی صحیح دی ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش بناؤ، اس کو جنت کا لباس بناؤ، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو، تو جنت کی طرف سے اس کے قبر میں دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ البتہ اگر وہ بندہ کافر ہو، ظالم ہو، مومن ہو، کافر ہو، گناہ گار ہو، تو پھر اس کے اندر فیعاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیعاد روحہ فی الجنت فی الجسد، کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ فیاتیہ الملکان، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، فیقول لہ، اسے کہتے ہیں فیقول لہ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ وہ کافر بندہ کہتے ہیں فیقول ہا لا ادری، مجھے نہیں پتہ، مجھے خبر نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ فیقول، وہ کافر بندہ، گناہ گار بندہ کہے گا ہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کون ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا رسول کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے لوگوں سے نہیں سنا تھا اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ۔ جب نہیں پتہ تو ینادی مناد من السماء، اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک منادی ندا دینے والا اذان دے گا، آواز کا اعلان کرے گا ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، فافرشوہ من الجہنم، کہ اس کو والبسوہ من الجہنم وافتحوا بابا الی النار، اس کو کیا کہو، اس کو جہنم کا فرش بناؤ، اس کو جہنم کا لباس بناؤ، اس کے لیے دروازہ کھولو جہنم کا۔ تو جہنم کی طرف سے اس کے قبر میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے خون پیپ کی نہریں آتی ہے، جس کو وہ پیتا ہے، اور جہنم کی اور آگ کے عذاب اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ، اس کے اوپر قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے، اور فرشتے آتے اس کے پر، اس قدر اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں جو انتہائی بدصورت ہوتے ہیں، اعمیٰ و اصم، وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، بات بھی نہیں سنتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، اندھے ہوتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے سامنے، اس کے ہاتھوں میں، فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں ہوتی ہے، وہ اس قدر زنجیریں اگر ایک پہاڑ پر مار دیا جائے لصار ترابا، تو وہ پہاڑ بھی مٹی ہو جائے، وہ اس کو مارتے ہیں، اس قدر مارتے کہ اس کی چیخ نکلتی ہے زمین پر، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز سنتے اور پناہ مانگتے کہ اللہ ہمیں اس قبر کے عذاب سے، اس جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو کس قدر سختی کا معاملہ ہے، کس قدر تکلیف کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے عزیز و ہمارے رشتہ دار، والدین سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے قبر کے عذاب کی تیاری سے بچنے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ البتہ انسان کو، مسلمان کو کبھی نہ امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انتہائی دین کو آسان بنایا ہے۔ دیکھو اسکول میں امتحان ہوتے ہی بندہ پریشان ہوتا ہے کہ سوال کیا آئے گا، جواب کیا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے سوال بھی رکھ دیا، جواب بھی رکھ دیا کہ یہ سوال ہے، سوال کو بھی یاد کرو، جواب کو بھی یاد کرو۔
تو سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا۔ جواب یہ ہے، نتیجہ ہے یا تو جنت میں جانے یا جہنم میں جانے۔ سوال کیا ہے؟ دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں۔ جس نے نیک اعمال کی تو جنت میں جائے گا، برے اعمال کی تو جہنم میں جائے گا۔